ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما تحبه وترضى عدد ما تحبه وترضى، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقديرنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو. میرے بھائیوں، خطاب، بیان، نصیحت اور وعظ، یہ عموماً 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں یہی کہا جاتا تھا کہ فلاں جگہ پر بڑے ایک اللہ والے کا واعظ ہے. نصیحت، بیان اور خطاب، یہ سارے عربی کے لفظ ہیں. کوئی بھی اس میں پنجابی یا اردو کا نہیں ہے، اور ساروں کا انجام اور معنی ایک ہی ہے. مطلب الفاظ اور ہیں. خاطبہ یخطب خطابا، اس کا معنی ہوتا ہے سامنے بیٹھے لوگوں کو بڑی ہی اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا. بڑی ہی اہم چیزوں کی طرف متوجہ کرنا، اتنی اہم چیز کہ وہ سوائے نبی کے اور بتلا بھی کوئی نہیں سکتا. میں آپ سے انشاءاللہ بتلاؤں گا، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تو بوڑھے ہوتے تو میں درخواست نہ کرتا، لیکن آپ جوان ہیں، میرا خیال ہے یہاں آگے آ جائیں، مل بیٹھیں گے تو اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی. ہاں، بوڑھے ہوتے تو انشاءاللہ میں یہیں اپنی کرسی بھی پیش کر دیتا. ہاں جی، محسوس نہ کرنا بھی. ہنسی کے آپ دونوں تینوں اٹھیں، ادھر آئیں، کیونکہ سامنے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، میری گردن کے موڑے متاثر ہیں. تو ذرا لو جی، میں نے کہا ادھر آؤ، آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں. ایک دفعہ درخواست کی ہے کہ میں مدرس آدمی ہوں، میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں. اللہ اکبر. واعظ جائز و عزت، معنی ہوتا ہے دل کی گہرائی سے کسی شخص کو کامیابی کا راستہ بتلانا اور خطرے والے راستے سے ڈرانا. یہ واعظ کا معنی ہوتا ہے. بیان، یہ بات میں عرض کروں گا. نصیحت، اس کے 2 معنی ہیں. نصحت العسل من المعصر، اور نصحت الصوم، میں نے شہد کو چھتے سے انتہائی خالص کر کے نکالا. تو ایک اس میں معنی خلوص اور خالص ہونے کا ہے. خلص اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے بالکل صحیح. تو ایک تو اس میں خالص ہونا، کوئی ملاوٹ کے بغیر، یہ معنی ہے. دوسرا معنی ہے نصحت الصوبہ، ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دینا. نصیحت وہی ہوگی جس میں تانا زنی نہیں ہوگی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہوگا، جوڑ کی بات ہوگی. مجھے یاد آ رہا ہے، اس بچے نے ابھی نعت سنی ہے، مجھے 65 سال پہلے کی بات یاد آ گئی.
بچے تھے، چھٹی جماعت پڑھتے تھے، پتہ چلا کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کا آخری باز تھا یہاں کتالپور کے آگے کنسر گانا ہے، کنسر گانے کے آگے خود پرسندہ تھا، میری پیدائش وہاں کی ہے۔ اب وہ بستی گر گئی ہے، 2 دفعہ بسی اور ادھر سے راوی جا رہا ہے، ادھر سے چناب آ رہا ہے، درمیان میں کنسر گانا بھی 2 دفعہ گرا ہے یا 3ری دفعہ قائم ہوا۔ تو وہاں امیر شریعت کا باز تھا اور لوگ دنگ تھے کہ یہ باز کیسے کریں گے، کیونکہ سارے ذمہ دار شیعہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر وہ اہل سنتی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امیر شریعت کا باز تھا، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، لیکن چونکہ میں کمزوری بھی ہے اور دوسرا وقت بھی کافی گزر گیا ہے، تو وہاں امیر شریعت رحمہ اللہ تعالی مولانا محمد علی صاحب جلندری، حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر، حضرت مولانا توسوی، یہ 4 حضرات تھے، اور نعت خواں 2 تھے، ایک نکیانا تھا، حافظ نابینا تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، جیسے یہ بچہ ماشاءاللہ بڑی، وہ نابینے تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی، اور ایک کمتر صاحب مرحوم۔ تو کمتر صاحب مرحوم نے یہ 2 نعتیں پڑھی تھی، ایک یہی جو بچے نے ابھی پڑھی، اور ایک اور نعت پڑھی تھی کہ سونا محبوب کل سائیں ختم رسول جتوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا، سبحان اللہ، سونا محبوب کل سائیں ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ اور امیر شریعت حضرت مولانا جلندری فرماتے تھے کہ یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ بعض دفعہ 4 پائی پر بیٹھ کر کتاب کر لیتے تھے، کرسی پر بڑھاپا آ گیا تھا بالکل، لیکن اس دن وہ میز پر بیٹھے، پلتھی مار کے بیٹھے تھے۔ تو یہاں کمتر صاحب مرحوم اس وقت یہ اتنے بڑے جلسے ولسے، یہ کہنا اشتہار بڑے بڑے اتنے نہیں ہوتے تھے، چھوٹا چھوٹا اتنا اشتہار ہوتا تھا، اور سپیکر جو ہے فقط ملتان سے ملتا تھا، تاج الیکٹرک والے ہوتے تھے، اور غالباً 2 دنوں کے لیے وہ لائے تھے، اور 5 روپے 2 دنوں کا خرچہ 5 روپے کا سپیکر کا تھا، اور یہ پل باگڑ تک ملتان سے کرایہ 10 آنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جب کر رہے تھے تو شاہ جی پیچھے ہاتھ لگا کے نا، واہ کم تارا واہ، خان محمد میں تینوں نہیں کہتا کہ دے عربی والے نو خان محمد نہ پڑھ رہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ خان ایک پنجابی ساڈا اردو ہے، اور ایک خان جو ہے وہ عربیوں کا ہوتا ہے۔ عربیوں کا جو خانہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ اسی لیے جب مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ گئے تھے تو ان کو جدہ ایئرپورٹ پر لوگ روک دیا تھا، انہوں نے نہیں جانے دیتے، آپ تو مسلمان ہی نہیں معلوم ہوتے، آپ کا نام ہے خان محمد، کہ رسول پاک خدا نخواستہ خیانت کرنے والے تھے، آپ تو مسلمان بھی نہیں۔ بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا گیا۔ ایک حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب سے پہلے وہاں ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن کر گئے تھے، بہت ہی بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے ان کا بڑا اثر تھا وہاں۔ اس وقت شعیب نامی ہوتے تھے سفیر، اس کو بلانا پڑا، اس نے سمجھایا کہ یہ خان جو ہے اس کا معنی عربی کا، جیسے تمہارے ہاں سید ہوتا ہے سردار، تو یہ سردار کے معنی میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ خانہ یہ عربی والا خانہ نہیں ہے، ورنہ عربی تو بیچارے جیسے آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے یہاں حبیب بینک لمیٹڈ ہوتا ہے، تو عربی گزر رہا تھا، وہ پڑھتا ہے حبیہ بین کلام یہ ٹیٹ، اس نے اس کو قرآن کی عربی سمجھ کر اس انداز میں پڑھا۔ تو شاہ جی وہ ایک فرمایا لگے تینوں خان محمد میں نہیں کہتا کہ کسے کوئی اور نہ سمجھ لے بھی یہ اس طرح دا ہے، کم تر واہ واہ کم تر واہ واہ کم تر، جس وقت انہوں نے پڑھ لی نا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان بڑوں کی باتیں بھی بڑی تھی۔ عربی میں آتا ہے کلام الملوک کے ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی باتیں بھی باتوں کا بادشاہ ہوا کرتی۔ تو شاہ جی فرمانے لگے کم طرح کیویں کیا ہے تو کہ محبوب کل سونا ختم رسول جی تو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، واقعتاً اسی طرح سیکھی۔ بھئی ایک کام کرو یار، کیا مصیبت، اسی لیے کہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دیے، پھر فضول قسم کے ایسے
تو بلا شبہ آقا ایسے ہی تھے اور آقا کو ماننے والے ایسے ہی تھے. مولانا جلندری نے کہنے لگے وہ جلندری ایک زمانہ آئے گا وہ معاملہ بدل جائے گا. ہن تے ہے نا بھی جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا, ایک وقت آئے گا کہ مولوی جتوں لنگدا گیا آگ لیندا گیا. اگر پہلے اختلاف نہیں ہے تو وہاں اختلاف پیدا کرے گا کہ یہاں تبلیغی جماعت نہیں آ سکتی, یہاں فلانے نہیں آ سکتے, یہاں یہ نہیں آ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ نصیحت ہوتی وہی ہے جس میں جوڑ توڑ والی چیز وہ نصیحت نہیں ہوتی, وہ فضیحت ہوتی ہے, اسے رسوائی کہتے ہیں. اسی لیے ہمارے امام لاہوری رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, پتہ نہیں آپ نے تو خیر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بہت پرانا ہوتا, آپ نے تو دیکھا ہوگا حضرت لاہوری نہیں؟ ہاں کہاں دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. میں تو بیت بھی انہیں سے ہوں الحمدللہ, ہمارے تو اللہ کے فضل و کرم سے. تو حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحبان امام بن کر کبھی نہ عجب اور بڑائی میں آنا کہ میں امام ہوں. نہیں, میں نے اپنی بصیرت والی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ مقتدی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے امام بخشا جاتا ہے. اور بیان کرنے والے مولویوں کبھی کسی کو حقیر سمجھ کے بات نہ کرنا. آپ کو پتہ ہے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, لیکن کچھ چیزیں ہیں آپس میں جڑ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں بزرگ آ رہے ہیں, مولانا راو نواز صاحب آ رہے ہیں, ہنستے ہنستے تو واہ واہ السلام علیکم, کیا حال ہے جی بابا جی, کیا جی بھائی مولانا کیا حال, اور خدا نخواستہ آنکھیں یوں کر کے کوئی آ رہا ہے یار آج تو بڑا کاوڑے آندہ ہے. وہ کیا ہوتا ہے اصل میں شفقت والی موقع پر آنکھ سے ایک نور نکل رہا ہوتا ہے, دوسری آنکھ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا انسان. اور جس وقت غصے ہوتا ہے آدمی تو اس وقت اس کی آنکھ سے ایک آگ نکل رہی ہوتی ہے جو ادھر بھی پڑ رہی ہے, اور یہ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. کوئی چاہے کہ اس پر روب نہ پڑے تب بھی روب والوں کا روب پڑتا ہے, کوئی چاہے کہ پیار والوں کے ساتھ پیار نہ ہو تب بھی وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ صحبت کے اثرات وہ غیر اختیاری ہوتے ہیں. وہ چاہے کوئی تہیہ کر لے کہ میں نے وہاں جاؤں گا تو صحیح لیکن اثر نہیں لوں گا, نہ کچھ اثر لازماً پڑے گا. ہاں اگر سورج کی روشنی ہے اور سامنے چراغ جل رہا ہے تو چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے. ورنہ آپ پھول لے آئیں اور میری جیب میں رکھ لیں اور پھر بعد میں پھول آپ کو دے دوں تو نہ پھول میں کوئی عقل ہے اور نہ میری جیب میں عقل ہے, لیکن خوشبو آنے لگ جائے گی. پھول نے بھی نہیں سوچا تھا, سوچنا تو عقل والا ہے, پھول میں کہاں سے عقل آ گیا. اگر میں تمباکو رکھ لوں اور تھوڑی دیر کے بعد پھینک دوں, نہ تمباکو میں عقل نہ میری جیب میں عقل, لیکن بدبو آنے لگ جائے. تو صحبت جو ہوا کرتی ہے یہ ہمارے اکابر نے جو علاقے کے علاقے بدلے ہیں, ورنہ ہم بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. حقیقت یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی, یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے. ان کے بہت خلیفہ تھے لیکن دو بڑے خلیفہ گزرے ہیں, ایک خواجہ نظام الدین اولیاء اور دوسرے حضرت علاء الدین صابری, علاء الدین صابر. یہ ان کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. حضرت رحم اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت خواجہ علاء الدین صابر کے لیے شریف والے, میں ان کے مزار پر بھی دونوں کے مزار پر کافی دفعہ جانا ہوں. تو وہ بہت بڑے عالم تھے حضرت علاء الدین صابر کے لیے شریف والے, اور خواجہ نظام الدین پڑھے ہوئے تھوڑے تھے لیکن کڑھے ہوئے بڑے زیادہ تھے. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ فلانا پڑھے ہویا بھی ہے کہ کڑھے ہویا بھی ہے, کڑھے ہوئے کہتے ہیں بڑا تجربہ کار اور بہت. تو وہ اور اس زمانے میں ہندو سکھ جو ہے اسلامی دور تھا, ان کا جو دور تھا وہ اسلامی دور تھا. اس وقت انگریز وغیرہ تو بہت بعد میں آئی خبیث, تو دور تھا. تو ہندو سکھ بھی ان کے مجلس میں جاتے تھے, تعویذ لینا ہوتا تھا وہ ہندو سکھ بھی جاتے تھے. پچھلی دفعہ ہم وہاں گئے ہیں تو حضرت مولانا گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ, استاد جی ہمارے رحم اللہ تعالیٰ, مولانا عبدالمجید صاحب اور بھی تھے.
تو وہاں حضرت گنگوہی کے مزار پر ہم نے دیکھا کہ 11 آدمی بیٹھے جھک کے جیسے پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا اس میں سے 4 سکھ ہیں اور 2 ہندو بھی ہیں۔ تو سکھ وہاں اب جائیں تو سکھ ہمیں کہتے ہیں چودھری صاحب، مولویوں کو، اور ہم انہیں سردار صاحب کہتے ہیں۔ تو متکلم میں تھا تو میں نے ان سے پوچھا سردار جی تسی اتنے کی لین واسطے آئے ہو؟ تو کہنے لگے جی بابا جی کو کچھ لین واسطے ہیں۔ میں کہتے تو ایمان ملتا ہے، وہ بھی کدے لے لوں گی یعنی شرافت نہیں ہے۔ تو اس وقت ہمارے اللہ والوں کے یہ لوگ متقد ہوتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی بیمار ہوئے تو ان کے مریدوں نے ان کو کہا کہ ہم فلاں راجندر رام غالباً تھا، وہ بہت بڑا حکیم تھا اور بزرگوں کی قدر کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس لے جاتے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں اس بڑھاپے کے اندر کسی ہندو کے ہاتھ سے دوائی لے کر کھاؤں؟ نہیں، میں ہرگز نہیں۔ اللہ کی شان، وہ سخت بیمار ہوئے، بے ہوش ہو گئے۔ امیر خسرو اس وقت حکومت کا وزیر تھا اور حضرت کا مرید تھا۔ اس نے کہا نہیں جی اب حضرت کو بہرحال اب کیا مرتا کیا نہ کرتا لے جاتے۔ انہوں نے چارپائی اٹھوائی، بے ہوشی کے عالم میں ہندو کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا خوشی سے، شادنا اچھا حضرت ہمارے اس غریب خانے سے آ گئے۔ بڑی اس نے اچھا ان کی عجیب و غریب کے بہت بڑا زبردست نباز، اور ساتھ یہ کہ اس کی نگاہ میں کہتے ہیں ایسا تھا کہ بعض دفعہ مرض کو سلب کر لیتا، اور یہ ریاضت کا ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ جیسے کڑے ہوئے تو انہوں نے دوائی دی، حضرت پر بیٹھے، دیکھا یہاں کتنے کہاں آ گیا فوراً جاتے جاتے ہندو کے ہاتھ کی دوائی، اس کا زندگی میں احسان لے کر جاؤں۔ آقا نامدار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باقاعدہ دعا تھی کہ یا اللہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے پر کسی بھی کافر کا کوئی احسان نہ ہو کہ جس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن دینا پڑے۔ اس کو جوتے پڑ رہے ہوں اور وہ کہے اے محمد میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تو بدلہ تو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا زندگی بھر آقا نامدار پر کسی ہندو کہتا ہوں، کسی یہودی، عیسائی، مشرک وغیرہ کا کوئی لمبی بات ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا ایک احسان تھا رئیس المنافقین کا کہ جب بدر کے موقع پر گرفتار ہو کر آئے ہیں تو گرفتاروں میں آقا نامدار کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ ان کے جسم پر کپڑا کوئی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا، چونکہ قد ان کا بہت بڑا تھا تو اس قد کا کرتا نہیں ملتا تھا، تو وہ کرتا جو ہے اکیلا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا کرتا وہ پورا آیا۔ اسی لیے جب عبداللہ ابن ابی فوت ہوئے ہیں، مرے ہیں جب، تو ان کے بیٹا عبداللہ وہ آقا نامدار کا شاگرد تھا اور ان کا غلام تھا۔ اس نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ جیسا کیسا تھا، مہربانی کر کے دعا۔ فاروق اعظم بالکل پکڑتے رہے، بڑا ہی عجیب و غریب انداز ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جو غیرت ایمانی نصیب فرمائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اس کمبخت کا میرے پر ایک احسان ہے، میرے چچا کو اس نے کرتا دیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کے کسی احسان کا بدلہ دوں، تو میں نے اپنا کرتا اتار کے اب ان کو دے دیا ہے تاکہ وہ احسان ختم ہو جائے۔ باقی چاہے نبی کا کرتا بھی کوئی مشرک پہنے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر، تو انہوں نے دیکھا کہ میں کسی ہندو کا احسان کیسے لے کر جاؤں، بڑا حکیم، تو ان کے دل میں یا اللہ میرے دل میں کچھ ایسا ڈال کہ میں اس کا بدلہ دے دوں۔ اللہ نے ایک تجویز دی، فوراً ان کو بلایا، حکیم صاحب بھائی کمال کر دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو انہیں بڑا زبردست جو ہے وہ کام کیا، لیکن یہ کمال تیرے اندر کیسے آیا بھائی صاحب؟ وہ کہتے ہیں جی تھوڑی برکت نال، تھوڑی دعاواں نال میں ریاضت کے اندر بڑی مشقت، میں بڑی محنت کی ہے۔ کیا محنت کی ہے؟ ان کا جو میں نے نفس کی مخالفت کی، میرا دل چاہتا تھا کہ میٹھا کھاؤ، میں پھیکا کھاتا، نفس چاہتا تھا کہ آپ ٹھنڈا پئیں تو میں گرم پیتا تھا، چاہتا سائے میں بیٹھ تو میں دھوپ میں بیٹھتا۔ میں کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نفس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔
انہوں نے کہا نہیں جی میں بالکل نفس میرا جو چاہے، میں فلانے دشمن کے ساتھ نہیں بولنا تو میں اگر جان بوجھ کر بولنا، فلانے پیارے کے ساتھ بولنا ہے تو میں اس دن الٹا نہیں بولتا تھا۔ کہ واقعتاً تم نے میں نہیں منتا۔ انہوں نے کہا جی امتحان لے لو۔ ان فرمایا پھر ادھر آئے۔ سارے لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگا کہ آپ کا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کلمہ پڑھ دکھا۔ تو تیار کر لیا تھا، وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا، میرے مولا اس نے میرے جان کی حفاظت کی ہے، میں اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلے اللہ والوں نے یہ رخ سارے اسی لیے بدلے کہ ان کا دل مخلص ہوتا تھا، سبحان اللہ، خالص ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کبھی بیان کرتے وقت یہ نہ سمجھنا کہ آگے جاہل بیٹھے ہیں اور نکمے اور میں بڑا مولوی ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض دفعہ میرا ذہن کبھی نہیں بیان کرنے کو کر رہا ہوتا اور میں سامنے آتا ہوں تو کچھ ایسے اللہ والے سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے بیان کی توفیق ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ سننے والے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیان کرنے والا بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بیان کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ جو مار صاحب آئے ہیں یا تو اس کی کرسی ساتھ ملا لو، جو بھی ہیں قرآن سے تو بڑے نہیں ہیں، ان کو کرسی ان کی جہاں نہیں ساڑھے اسی مراد ہے نا، اصل کسی نے مرید بنا دے نہیں۔ خان صاحب نال مل کے بیٹھو، رحمت اس وقت اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، ہاں ساتھ مل کر بیٹھو۔ میری طرف دیکھو، میری طرف۔ تو اس لیے میں نے آپ نے دیکھا، اب جو مولانا کا خطاب سن سکیں ہیں، میرے بڈھے کی یہ باتیں پھر ان کو کیسے، لیکن بس وہ کبھی کبھی اعلیٰ قسم کے گوشت کے بعد چٹنی وٹنی بھی کھانی پہنتی ہے، چلو تو ہمارے پاس تو وہی پرانا مال ہوا کرتا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا، یہ تو ہوئے نا بڑے ایکسپورٹ اور امپورٹ والے لوگ، اور اسی آئے چھاپا فروش۔ چھاپا فروش تمہیں پتا ہے کہ اپنی چھاپڑی دے کوئی کسی دکان تو لے کے، کوئی کسی دکان تو لے کے تیو وغیرہ، تو وہ جا کے لوگوں کی گلیوں میں بیچتا ہے۔ تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، الحمدللہ گزارا اللہ کروا دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ان آنکھوں نے حضرت لاہوری کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کو دیکھا ہے۔ ہاں جی، تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک چیزیں ہیں جو آج ہمیں کچھ کام آ رہی ہیں، ورنہ ہم تو یقین جانیے آپ جیسے لوگوں کی جوتے کے برابر بھی نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مولانا تو خیر بڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا خطاب نام ہے سامنے بیٹھے لوگوں کو ایسی اہم بات کرنا کہ جو سوائے نبی کے بتلا بھی کوئی نہیں سکتا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ دنیا بھر میں آج عجیب و غریب قسم کی مصنوعات اور جدید ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ پہلے گدھے گھوڑوں پر کھچروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، مہینوں اور سالوں کے بعد لوگ جو ہے وہ حرمین شریفین پہنچتے تھے، آج 3 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جناب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی مصنوعات، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار چیزیں آ گئی۔ وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے ہم نے اپنی ثقافتیں بدل دی، میں بطور تانے کے نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہمارے بھائی سے میں پوچھتا ہوں، ہمارے ان ساتھیوں سے کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ کیا 60 سال پہلے آپ کی گلیوں سے کوئی ننگے سر گزر سکتا تھا؟ آج ننگے سر نمازیں شروع ہو گئی، حالانکہ آقا انعامدار نے زندگی بھر میں کبھی ننگے سر نماز نہیں۔ ہمارے ماسٹر شمس الدین صاحب مرحوم لدھیانے کے ہوتے تھے، جب ہم سکول جاتے تھے کہتے ہیں نا چل پتر پگڑی بند کیا ورنہ ساڑھے مدرسے دے نہیں آنا تھا، ہاں یعنی حکومتی سکول میں اب ننگے سر۔ یہی حال محسوس نہ کرنا، کیونکہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو خدا تعالیٰ کی لعنت تو عام جھوٹے پر بھی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للجاہل مرۃ وویل للعالم 7 مرات۔ اگر کوئی جاہل جو ہے وہ کسی دین کے کام کو چھوڑے گا تو اس کو عذاب ہوگا 1 مرتبہ، اور اگر عالم چھوڑے گا تو اسے 7 گنا زیادہ عذاب۔
اس لیے خدا تعالیٰ کے کسی حکم کو کسی کے سامنے حقیر سمجھتے ہوئے غلط کر کے بیان کرنا خدا تعالیٰ کا بہت بڑی خدا تعالیٰ کی ناراضگی. اسی لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری سے ہم نے سنا، حضرت لاہوری قدس اللہ سروں کے 3-4 بات سنے. فرمایا کرتے تھے کہ ہر 15 منٹ بعد میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ بیان میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کسی اور کے لیے تو نہیں. تو ان کے اثرات پڑتے تھے. وہی بات سونا محبوب کل سائیں ختم رسول جی تو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، تو وہ ہوا کرتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صحبت کے اثرات ہوتے. میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا عجیب ٹیکنالوجی میں آگے آ گئی، لیکن ساری دنیا آج جس امریکہ کے ہم تابع ہیں، جس یورپی یونین کے ہم تابع ہیں، جن لوگوں کی آج ہم نے جناب اپنی شکلیں بدل دی، اپنے معاملات بدل دیے، آج ساری دنیا مل کر بھی نہیں بتلا سکتی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ ایک آقا نامدار حضور پر نور ہیں، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بتلایا کہ زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوگی. جس کو تم زندگی کہہ رہے ہو یہ زندگی ہے؟ آپ بتلائیں کہ یہ زندگی ہے جہاں فرعون حکومت کر رہا ہے اور اللہ کا سچا نبی موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے مجرموں کی طرح سامنے کھڑا کیا جائے؟ یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے جہاں شداد، نمرود، قارون اور حامان جیسے بدبخت حکومت کر رہے ہیں اور نبیوں کے نبی آقا نامدار کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا. یہ نبی ہے، یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے. دو بوند پہ پانی کا جہاں شمر اور ابن زیاد جیسے لوگ حکومت کر رہے ہیں اور جس حسن اور حسین کو چوم کے آقا فرماتے ہمارے ریحانیہ من الجنہ، جب میں حسن اور حسین کو چومتا ہوں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. بس ہو گیا. حقیقت یہ ہے میرے بھائی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. آج عدالتوں میں جائیں، آج وزارتوں پر دیکھیں، نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر تھا. سکندر مرزا جیسے یہاں صدر بن رہے ہیں، زرداری جیسے صدر بن رہے ہیں، پرویز مشرف جیسے صدر بن رہے ہیں. میں کسی کا نام ان سے ہمیں خدا نخواستہ ذاتی دشمنی کا ہے کی ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ ان کو بھی بھلائی نصیب فرمائے. لیکن سچائی یہی ہے کہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا. آقا تشریف فرما ہے، اچانک ہنسنے لگے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں ذہق اللہ سنہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہنسائے رکھے، خیر ہے. فرماتی ہے جو بلال وہ بیچارہ بلال آ رہا ہے. یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ؟ فرمایا ہوا رجل اذا قال لم يسمع، اذا فتح لم يفتح، اذا شفع لم يشفع، اذا خطب لم ينکا. بیچارے کی تازہ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں کوشش ہوئی، کہتے ہیں بیچارے کیونکہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کا مکان نہیں، کوئی کمانے کی دکان نہیں، کہیں اگر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھلوایا تو کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. تازہ آیا ہے، بیچارے کو رشتہ نہیں مل رہا. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ واللہ الذی نفس محمد بیدہ ان لہو عند اللہ لمنزلۃ لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ. میں آقا سچ کا مجسمہ ہوں، نبی کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نکل سکتی بھی نہیں. انسان عموماً جاگتا ہو تو صحیح بولتا ہے اور سویا ہوا تو بڑبڑا رہا ہوتا ہے، لیکن نبی سوتے ہوئے بھی ان کی زبان سے نکلے قرآن کی طرح سچ. جان بوجھ کر انسان بولتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، بھول کر او بھائی محسوس نہ کرنا یار کھول کے میں اے بات کر بیٹھا سا. لیکن آقا نامدار اگر بھول کر بھی کوئی بات کر دے تو وہ بھی اللہ کے قرآن کی طرح سچی. وہ فرما رہے ہیں کہ میں محمد سچا ہوں، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس بلال کا لوگوں کے ہاں مقام کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے
کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ اللہ، اگر کسی مشکل کام پہ یہ قسم کھا لے تو اللہ نے وہ پوری کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے کہ کام تو مشکل ہے لیکن میرے بلال نے قسم کھا کر کہہ دیا ہے لہذا میں پورا کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ احادیث مبارکہ پڑھے ہوتے آپ کو پتہ چلتا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی سے جب ایک بڑے خاندان کی بچی کا دانت ٹوٹ گیا، بڑے سردار لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سوائے دانت توڑنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کا ہم کوئی دیت ویت نہیں لیں گے، معافی بھی نہیں کریں۔ آقا نامدار نے سفارش بھی کی، تازہ تازہ معاملہ تھا ان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جانتے کے باوجود، اور جب اتنا بڑا سردار ہو اور کسی غریب کے ہاتھ میں خدا نخواستہ وہ نہیں مان رہے تھے۔ حضرت بلال گزرے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے تایا، والد تو ان کے فوت ہو گئے تھے، میرے تایا نضر بن انس رو رہے تھے۔ بلال پوچھتے ہیں کیا بات ہوگی، خیر ہے؟ کہ یار وہ میری بہن کا معاملہ ہے اور آج تک ایسا نہیں ہے، بڑی پاکیزہ خاتون ہے بھی بوڑھی، اور قدرتاً وہ ڈنڈا پھینکنے لگی، وہ آگے بچی آ گئی اور اس کے دانت پر لگایا اور دانت ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک اس کا دانت نہیں توڑیں گے تو بدل۔ حضرت بلال ہنس کے کہتے ہیں کوئی نہیں، ہو جائے گا۔ حضرت انس نے کھڑے ہو کر قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو یہ بات یہ نہیں کہ خدا نخواستہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں القصاص یا نظر یا انس، انس ابن نظر قصاص ہی دینا پڑے گا۔ کہتے یا رسول اللہ واللہ لا تکسرو سنیتو اختہا، اختی میری بہن کا نہیں دانت توڑا جائے۔ معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کوئی صورت نہیں ہے تو آخر اچانک دیکھا کہ وہ سرداروں والے لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس ساروں کا اکٹھا ہی دل آ گیا ہے کہ کوئی نہیں، معاف کر دے۔ معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب خوش ہوئے اور فرمایا کہ انس ابن نضر تو نے قسم کیسے کھا لی تھی؟ ان کا جی بس نہ پوچھو گے، پھر بھی آخر تیرے تو سامنے الٹا تیرے ہی تو سب سے مخالف تھے، کیونکہ مرد تو ہے، وہ تو عورت تھی، چلو ابھی اندر تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بلال نے کہا تھا کہ کوئی نہیں کام ہو جائے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ بلال کی زبان سے جو بات نکلے وہ کبھی اللہ اس کو جھوٹا نہیں کیا کرے۔ تو میرے بھائیو، خطاب کا معنی وہی ہوتا ہے کہ وہ بات اگلوں کو کرنی۔ آج ہمارے یہ اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کوٹھیاں اور فلانے اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ دنیا ہے، ابھی مکان بنتے نہیں ہیں اور جو بنانے والا ہے وہ فوت ہو کے قبر میں پڑا۔ زندگی ہماری گزر گئی، او میاں یہی جہان مٹھا اگلا کینڈٹ، یہی جہان مٹھا اگلا کینڈٹ۔ آقا فرما رہے ہو کملے تو نے نہیں دیکھا، میں معراج والی رات نبوت کی آنکھ سے سارا کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں، یہ جہان ہی نہیں ہے، جہان تو ہے ہی اگلا۔ یہاں تو رشوت بھی چل جاتی ہے، ڈنڈا بھی چل جاتا ہے، زور بھی چل جاتا ہے، اور بھی کام چل جاتے ہیں۔ جہان وہاں سے شروع ہوگا جہاں تین ہی سوال ہوں گے، سوائے اللہ کے نبی کے اور سوائے ان لوگوں کے، وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ یدخلون الجنت من غیر حساب، ایک اللہ کے نبی ہیں جن سے کوئی سوال جواب نہیں ہو، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی فرشتہ وہ موت کے وقت نہیں آ کے پوچھتا کہ ہاں ارادہ ہے، اللہ کے نبی سے آ کر پوچھتا۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ رات کو نرم نرم اور گرم گرم بسترے چھوڑ کے لوگ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پٹھے سے کھڑے ہو کر پہلے 2 رکعت پڑھ لیں فقط، جسے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں،
قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ یہی فرمائیں گے این الذین تتجافی جنوبہم من المضاجع، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی 5 نمازوں میں سے کوئی نماز چھوڑتا اور تہجد کا عادی، یہ خدا تعالیٰ کا تکوینی مزاج ہے، تہجد کے وہی عادی بنتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے عادی۔ اللہ فرمائے گے وہ کھڑے ہوں گے، تو آقا فرماتے ہیں کہ یقومون وہم قلیل جدا، آقا فرماتے ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہت تھوڑے کا کیا معنی؟ جتنے آپ بیٹھے، بات یہ ہے اس وقت کتنی مخلوق ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اسی لیے کہ نکاح کیا کرو، تزوج الولود الودود، اس بچی سے شادی کرنا جن کا بچے کے ساتھ ایک تو جوڑ بھی ہو، بچہ بہت پڑھا ہوا اور بچی جو ہے وہ بالکل جاہلوں کی، بچی بہت پڑھی ہوئی اور بچہ جو ہے وہ اجڑ قسم کا، نہیں مناسب نہیں ہے، آپس میں جوڑ ہونا چاہیے۔ اور اس بچی کے ساتھ شادی کرو ولود جو زیادہ بچے جن کے آئے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ لِأَنِّي أُكَافِي بِكُمُ الْأُمَمَ، کیونکہ قیامت کے دن میرا سارے نبیوں کے ساتھ امتوں کی کثرت کا ووٹ پڑھنے ہیں، مقابلہ ہونا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 120 صفیں لگنی ہیں۔ اب ایک صف میں کتنے بندے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، اربوں خربوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اکیلے میری امت کے 80 صفیں ہوں گی، باقی 40 صفیں 1,24,000 نبی ہوں گے۔ اب ان 100 پتہ نہیں وہاں تو آج کل نہیں بندے گنے جا سکتے جو اربوں کی تعداد میں ہیں، پھر ہر 50 60 70 سال بعد زمانہ بدل جاتا ہے، پھر آدم علیہ السلام سے لے کر آقا قیامت کی صبح تک کتنے آئیں گے کوئی نہیں پتا، ان کو خربوں ضربے خربوں دے تب بھی نہیں پورے ہوتے، تو ان میں تہجد کے اٹھنے والے تھوڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنت، میں نے کہا صاحب چلو تمہارا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، تم جا کر جنت کا ٹھکانہ۔ روایت میں آئے گا کہ ان کے اللہ کے صلاۃ والسلام کروڑوں نازل ہوں آقا نامدار حضور پر نور کے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض چیزیں انسانوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اور اب وہ عجیب و غریب سمجھ آنے لگ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دل میں سوچیں گے کہ جنت اتنی وسیع، ہمارا مکان کتنا۔ روایت میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا مومن کو کون مانے؟ ادنا سے ادنا مومن کو پوری دنیا سے بڑی جنت ملے گی، جو ادنا مومن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، کہاں پہنچیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی یہ سوچیں گے تو اچانک دیکھیں گے وہ اپنے گھر میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے، کیسے پہنچیں گے؟ اللہ کی شان بس میں نعوذ باللہ کوئی عجب بھی ہے اس کے لیے نہیں، اللہ کی رحمتیں۔ حدیث میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ کی نعمت بڑھے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو 3 راتیں پہلے مجھے خواب آیا، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، ایک مولوی صاحب بھی ہیں اور 2 طالب علم تھے، تو ہم یہاں ایک پہنچے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ مدینہ ہے۔ تو دیکھا کہ سارے مکان زمین وغیرہ ہر چیز سونے کی بنی ہوئی۔ انہوں نے مجھے چابی دی، یہ تیرا کمرہ ہے، اس میں باقاعدہ رمادہ ہوٹل لکھا ہوا تھا، فندق کے رمادہ، یہ ہے مدینہ میں، لیکن وہ پتہ نہیں چل رہا ہے کون۔ جس مکان پر دیکھیں وہ رمادہ، جس پر وہ کہتا نہیں کہ ابھی دور ہے۔ تو میں ایک جگہ کھڑا حیران کہ ایک اچانک خاتون آئی، بہت ہی باپردہ معلوم ہو رہی تھی، اور وہ مجھے کہتی گھبراؤ نہیں، تم انگلی کا اشارہ کرو۔ میں نے یوں کیا تو وہ خود بخود زمین چلنے لگ گئی۔ یہ خواب میں ہو رہا، تو خدا تعالیٰ حقائق بعض دفعہ بتلاتے ہیں۔ اچھا آپ نے خواب میں نہیں دیکھا ہوگا، کئی دفعہ ہمیں کہ پریشانی آتی ہے بھاگنا چاہتے ہیں، نہیں بھاگ سکتے۔ خواب میں دل چاہتا ہے کہ یوں کرے، نہیں گلاس سامنے پائے، ایسا بھی ہوا ہے کبھی سامنے اٹھانے کی
یہ خدا تعالیٰ نمونے دکھاتا ہے۔ تو آج کیسے بتلایا جائے؟ دیکھ کیا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں جناب